آج کی یہ یوم یکجہتی فلسطین ریلی زیر انتظام اہلیان شاہ جمال، اسی طرح ہماری تمام مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، انجمن تاجران اور دیگر احباب اور غیرت مند سنی نوجوان، میری مختصر گفتگو ہوگی، میری طرف توجہ فرمائیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ میری بات کے ساتھ اتفاق بھی کریں گے۔ کسی بھی دشمن کو، میں جذباتی نہیں ہوتا، میں آپ کو دو چار باتیں کر کے اپنا درد دل بیان کر کے میں چھٹی لوں گا آپ سے۔ کسی بھی دشمن کو اگر آپ نے ناکام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا واحد حل یہ ہے، میں اپنے انجمن تاجران کی زیر قیادت اور زیر نگرانی بلکہ ان کے گوش گزار یہ اپنی درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو دشمن، یہ جو اسرائیل جس نے ناحق ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کہ مسجد اقصی میں یہ جو کتے داخل ہوئے ہیں، ان کا واحد حل جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے حالات کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی دکانوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے نظام زندگی سے ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کے بعد اگر میں اور آپ کوک نہیں پیئیں گے، پیپسی نہیں پیئیں گے، نیدو دودھ استعمال نہیں کریں گے، اگر ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، ہمیں ان فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینا ہے جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد، جن کا قانون یہ ہے کہ ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کی بجائے ان کا ڈیٹ آف ڈیتھ ایشو ہو رہا ہے، کہ میں اور تیرے لیے جاگنے کے لیے کافی ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے کافی ہے۔ میں اپنے حکمرانوں سے گزارش کروں گا، ہمیں راستہ دو، ہمیں راستہ دو، کہ ہمارے علماء کو راستہ دو، ہمارے نوجوانوں کو راستہ دو۔ اگر یوں سمجھ نہیں آتی، پھر دیکھ حالات حاضرہ کو تم نے سمجھا کہ شاید مولوی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس وقت فلسطین کے اندر سب سے پہلی امداد جو پہنچی ہے وہ علماء کی طرف سے ہے، مدارس کی طرف سے ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کے نفاذ کو بھی جانتے ہیں۔ پھر دیکھ لو تم اپنا حشر، میڈیا پہ جو جھوٹ بول رہے ہو یہ غلط ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تم سمجھتے ہو فلسطین والے کم ہیں، بدر والے کیا کم تھے؟ نہیں، تمہارے وہاں بھی زیادہ تھے۔ رب نے وہاں بھی ہمیں فتح دی، حنین میں ہمیں فتح دی ہے، جنگ خندق میں ہمیں فتح دی ہے۔ اسی دور میں افغانستان کے اندر دیکھو تمہیں ہم نے کس طرح اس کو نابود کیا ہے۔ حماس ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسجد اقصی انشاءاللہ تیری آزادی تک یہ مسلمان شاہ جمال کے غیور نوجوان، شاہ جمال کے تاجران، ہم انشاءاللہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک جہاں تک ہو سکے گا، مالی طور پر، قوت کے طور پر، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ، علم کے ساتھ، خطابت کے ساتھ، ہر انداز میں، ہر پلیٹ فارم پہ اگر سوشل میڈیا غیرت پکڑے، میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اقوام متحدہ تک، اپنے ملک کی، پاکستان کی بڑی بحری فوج تک، اپنے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کہ رب کا قرآن ہے، رب مجھے کہتا ہے اپنی حفاظت کر، اپنے بھائیوں کی حفاظت کر، بیت اللہ کی حفاظت کر، بیت المقدس کی حفاظت کر۔ ہمیں تو اقدامی جہاد کا حکم ہے، تم یہاں ڈراتے ہو، ہم تمہیں کسی جگہ پہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا، سنو اے یہود و خلود، سنو، تمہیں اللہ نے ذلت تمہارے مقدر میں رکھی ہے، غیرت مسلمانوں کا شیوہ ہے، جہاد ہمیں
ملا ہے، استقامت کا سبب ہمیں ملا ہے، جان لٹانا ہمیں ملا ہے، جان کٹانا بھی ہمیں ملا ہے، دوسرے کی جان لینے کا حکم بھی ہمیں ملا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اور جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، ازل سے رچی ہے طبیعت میں اپنی، اور کٹ مرنا تو آتا ہے پر جھکنا نہیں آتا۔